اگر اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، دروازہ بند ہے تو دروازے کو اعتدال کے ساتھ کھٹکھٹائے، اور اگر اندر سے سوال کیا جائے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں میں یا میں ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنا پورا نام بتلا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اپنا پورا نام بتلانا چاہیے۔ اور اگر دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے یا اس کے پاس چابی موجود ہے تو یہ کھول کے اندر جا رہا ہے تو جاتے ہوئے اس انداز سے جائے کہ گھر والوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے، کوئی دروازے کو کھٹکھٹائے یا کھنکھارے یا اپنے آواز دے کر اپنے آنے کی کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع دے دے۔ اور اگر گھر میں موجود افراد ہیں ان کو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام میں اگر کوئی سوئے ہوئے ہیں تو اس انداز سے سلام کرے کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں تو اس کے سلام کا جواب دے دیں، اور اگر سوئے ہوئے ہوں تو ان کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، خود دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا ہے تو پھر بھی سلام کرنا چاہیے، لیکن اس سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس انداز سے سلام کرے۔ پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے کی بہتری مانگتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی بہتری خیر مانگتا ہوں، آپ ہی کے نام سے داخل ہونا ہے، آپ ہی کے نام سے نکلنا ہے، اور یا اللہ آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور ایک اور دعا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ دعا پڑھ لے، اس کا معنی یہ کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں، دنیا میں، گھر والوں کے لیے، اور اپنے مال میں اللہ سے عافیت مانگ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہو کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس سے گھر میں بہت ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالی اتارتے ہیں۔ تو جب گھر میں داخل ہو تو ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے سب کو ملے، خندہ پیشانی سے سب کو ملے، اور بچے ہوں تو ان کو پیار کرے، اور گھر میں یہ آیا ہے تو آتے ہی گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرے، انہوں نے گھر کے کوئی کام کیے ہیں، کھانا تیار کیا ہے یا گھر میں صفائی ستھرائی کی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح گھر والوں کو بھی آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ سارے دن کا تھکا ہوا آیا ہے، یہ باہر سے کسی کام کر کے، کوئی کام میں مصروف تھا اس کام کو کر کے آیا ہے، تو گھر والوں کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور اس کی محنت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کو اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کاموں میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کبھی بکری کا دودھ نکال لیا آپ نے، جوتا اپنا ٹھیک کر لیا، اسی طرح گھر کے کاموں میں حد الوسع اپنی ممکنہ حد تک گھر والوں کے کاموں میں شریک ہو۔ اور پھر اگر گھر سے جانا ہے مسجد میں نماز کے لیے یہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کر کے پھر مسجد میں جائے۔ اور جب گھر سے نکل رہا ہے تو نکلتے ہوئے ایک تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا گھر سے نکلنے کی دعا یہ پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ ہی کے نام سے میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، کوئی قوت مجھے نیکی کی طرف نہیں لا سکتی، کوئی قوت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی، اللہ کے فضل کے علاوہ، اللہ ہی کا فضل ہوگا تو مجھ پہ فضل ہوگا۔ تو یہ دعا پڑھ لے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، اگر وہ بھی پڑھ لی جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ یہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او
اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ دعا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اور اس بات سے کہ میں کسی معاملے میں پھسل جاؤں، یا کسی کو پھسلا دوں، یا کسی کو گمراہ کر دوں، یا کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں کسی کو بیوقوف بناؤں یا کوئی مجھے بیوقوف بنائے۔ گویا یہ پڑھ کے اگر گھر سے نکلے گا تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، ان سارے مسائل سے، ان ساری مشکلات سے اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اور ایک اور دعا اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا وجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا۔ یعنی یہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں، تو اس کا معنی اور مضمون یہ کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، یا اللہ میرے دائیں نور پیدا کر دے، بائیں نور پیدا کر دے، میرے اوپر نیچے ہر طرف نور پیدا کر دے، یا اللہ میرے گوشت پوست میں، میرے خون میں، میرے جسم کے ذرے ذرے میں یا اللہ نور پیدا کر دے۔ یہ اللہ سے نور مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب یہ فجر کی نماز کے لیے جب اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو یہ دعا بھی اگر فجر کی نماز کے لیے انسان گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائیں گے۔ تو اس انداز سے گھر سے نکلا جائے تو انشاءاللہ انسان کی اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے، اور برکتوں اور رحمتوں اور نور کا ذریعہ